بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے جشن آزادی کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ پاکستان ہمارا پیارا دیس، پاکستان جو خداوند قدوس کی جانب سے ایک نعمت ہمیں عطا ہوئی، جس کا خواب اقبال نے دیکھا، جس کا حصول قائد اعظم نے کیا اپنی ولولہ انگیز قیادت کے ذریعے، اور رب کائنات نے یہ ملک ہمیں لیلۃ القدر کی رات یعنی 27 ماہ مبارک رمضان کی رات عطا کیا تھا۔ جسٹ ریفرنس کے طور پر یہ یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ واقعاً یہ ملک ایک نعمت ہے۔ اس ملک کی فضائیں، اس ملک کے موسم، اس ملک کے وسائل، اس ملک کی ہیومن ریسورس، یہ ساری اتنی ٹیلنٹڈ اور اتنی ورائٹی ہے اس میں کہ اگر ہم یکجان ہو کر ایک مقصد، ایک آبجیکٹیو بنا کر آگے بڑھیں تو یقیناً پاکستان کو دنیا کی صف اول کی مملکتوں میں اور قوموں میں ہم شامل کروا سکتے ہیں، اور ابھی بھی الحمدللہ پاکستان دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ پاکستان کی آزادی کے حوالے سے، اس نعمت کے حوالے سے، اور آج ہمارے کیا فرائض بنتے ہیں کہ اس مملکت کو تعمیر و ترقی کی راہ پہ کیسے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ریاض احمد صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں آپ پاکستان پر، قائد اعظم پر، مسلم لیگ پر اور تاریخ پر 40 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، اور ہمارے ملک کی معروف یونیورسٹیز میں آپ کئی شعبوں کو ہیڈ کرتے رہے ہیں۔ بہت شکر گزار ہوں سر، آپ تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر عقیلہ آصف صاحبہ موجود ہیں، آپ بھی ہمارے ملک کی ایک معروف یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، تاریخ ہو، پاکستانیات ہو آپ کا شعبہ رہا ہے، اور سچ ٹی وی پر بھی آپ تشریف لاتی ہیں، اور ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے بھی۔ ڈاکٹر صاحب، جشن آزادی کے سلسلے کی یہ سیریز ہے، اور سلوگن ہے ہم سب کا پاکستان۔ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، ہمارا دیس ہے، ہمارا وطن ہے، اور ہماری ماں دھرتی ہے۔ سب ہی کو اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سچ چیف کا یہ سلوگن ہے، ہم سب کا پاکستان۔ اس میں اپنائیت ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں یا سن رہے ہیں، سارے اس میں اپنائیت ہے، ان کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ 14 اگست کو جو پاکستان ہمارے وجود میں آیا، آپ نے صحیح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس کو لیلۃ القدر کے حوالے سے بڑی ایک نعمت ہمیں شمار کرنا چاہیے۔ اور جس طرح آپ نے یہ کہا کہ یہ اس دن اب ہمارا اگلا پہلو جو ہے کہ اس میں عدل اور انصاف کے پہلو کے حوالے سے جی، یعنی آج ہمارا موضوع مختلف پروگرامز میں ہم مختلف تھیمز ہیں، ویسے تو کلی طور پر تو ہم سب کا پاکستان کے سماجی انصاف اور انصاف یہاں پر سب کے لیے ہونا چاہیے، اس شعبے کو ہمیں بہت مضبوط کرنا ہے۔ یہ میں اسی پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو سماجی انصاف ہے، اسی لیے بانیان ہمارے اقبال کو پڑھ لیں، قائد اعظم کو پڑھ لیں جو بانیان ہیں ہمارے، اور لیاقت علی خان، دوسرے ہمارے جو بانیان ہیں، ان سب نے سماجی انصاف پر زور دیا ہے۔ جی، جب ہم یونائٹڈ انڈیا میں رہتے تھے تو ہندو بنیے کے ہاتھوں مسلمان ایکسپلائٹ ہوتے تھے، بالکل صحیح، اور وہ فائنینشلی بھی اور ادروائز بھی کافی ایکسپلائٹ ہوتے رہے، اور یہی ہمارا نعرہ تھا کہ پاکستان میں جب آئے گا تو اس میں اکنامک جو اپرچونٹیز ہے دے ول بی پرووائڈڈ ایکول ٹو آل سٹیزنز آف پاکستان۔ یہ اس کے اندر ایک خاص پہلو ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں چونکہ ہمارا اقبال کے اور قائد اعظم کے کہ اسلام کے حوالے سے ہمارا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تو اس میں اسلام میں جو عدل اور انصاف کی بات کی گئی ہے، اس کو اگر ہم اپنے تاریخی جو ہمارا تناظر ہے اس میں دیکھیں تو اس میں ہمارے ضیاء الدین برنی ہے اور دوسرے لوگوں نے اس کو ڈیبیٹ کیا ہے، کافی صدیوں سے ڈیبیٹ ہوتا رہا ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا نعرہ ہے کہ عدل مادر دین است، یہ نعرہ ہے کہ عدل دین کی ماں ہے۔ بے شک، بے شک۔ اگر عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا،
تو وہاں دین بھی کوئی کام نہیں کرتا. یہ قرآن پاک کی میں یہ کہوں گا جو آپ فرما رہے ہیں ایک آیت کا ایک ترجمہ ہے. بالکل. قرآن پاک میں ہے آیت کا مفہوم کہ ہم نے انبیاء اس لیے بھیجے کہ پھر لوگ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کر سکیں. یعنی انبیاء کی بعثت، انبیاء کو بھیجنے کا قرآن پاک نے جو آبجیکٹیو بیان کیا وہ عدل و انصاف ہے. اب یہاں ایک دو کنفیوژن ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں انصاف یہ کہ سمجھتے ہیں حکمران بھی اور دوسرے لوگ بھی، وہ سمجھتے صرف کورٹوں کا کام ہے، عدالتوں کا کام ہے انصاف کریں. صحیح بات. لیکن اسلام میں یہ ہے حکمران کا کام ہے سماجی انصاف اس نے کرنا ہے. صحیح بات. کہ جو اکنامک اپرچونٹیز ہیں، دوسری اکنامک ہے، ایجوکیشنل ہے، دوسری چیزیں رائٹس ہیں، وہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے اس نے دیکھنا ہے، پرووائڈ کرنی اس تمام کیٹیگری آف سٹیزنز کو. یہ اگر آپ اجازت دیں اس کو اس طرح سے بیان کر سکتا ہوں کہ یہ ایک سسٹم ہے. یعنی ایک سسٹم کے تحت پورے ملک میں انصاف ہونا چاہیے اور انصاف کو آگے بڑھانا چاہیے. اسی میں ایک مثال پیش کروں گا حضرت عمر فاروق کے حوالے سے. ان پر جب ان کے پاس ابو عبیدہ بن الجراح نے جب فتح کیا نا، شام فتح کیا، تو اس نے خط دیکھا میرے پاس یہ عیسائی اور یہودی پادری اکٹھے ہیں کہ آپ کے یہاں عدل و انصاف آپ کا خلیفہ کیسے کرتا ہے. تو وہ آنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پھر انتظار کیا. جو مالک نعمت مدینہ کے باہر اکٹھا کیا ہوا تھا کافی، انہوں نے کہا بھائی آپ ان کو فلاں ٹائم پہ بھیجیں. اور وہ جب آئے تو حضرت عمر نے تمام لسٹیں کیٹیگری وائز اپنے اعمال کو اہلکاروں کو دی ہوئی تھیں. اور وہ آئے، وہاں سے 40 کے قریب یہودی اور عیسائی تھے. اور وہ کوئی 4 دن تک اس کو تقسیم ہوتا رہا مال، اور اس کو تول کر ناپ کر اس کو دیتے رہے، عوام کو دیتے رہے. اور وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کا عمر جو ہے اتنے عدل و انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے کہ ہر طبقے کو اس نے خوش کر دیا. واہ واہ. پروفیسر عقیل آصف صاحبہ، بہت خوبصورت تمہید ڈاکٹر صاحب نے باندھی کہ خود پاکستان ظاہر ایک نظریاتی مملکت ہے، اور اقبال نے اور ہمارے دیگر قائدین نے، قائد اعظم نے جب بھی بات کی تو پاکستان میں ہر ایک کے لیے ایک سسٹم کی بات کی، ہر ایک کے لیے انصاف کی بات کی. تو یہ جو ہمارا جشن آزادی ہے، اس میں جہاں تجدید عہد ہے، تجدید افتخار ہے، تو اس میں ایک عزم بھی ہے کہ ہمیں سماجی انصاف کو اور اپرچونٹیز کو سب کے لیے برابر کرنا ہے ملک میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی کو ایک دفعہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی اس روایت کو برقرار رکھا ہے، اور انہوں نے جس سلوگن کو چنا ہے ہم سب کا پاکستان، اس میں واقعی ایک اپنائیت کا احساس ہے، اور اس میں تمام پاکستان کے لوگ چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں وہ اس میں شامل ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو انسانی معاشرے ہیں ان میں جو وہ جب بن رہے ہوتے ہیں، جب وہ تشکیل پا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک عنصر جو ہے وہ بہت عام ہے. اگر کسی بھی آپ تاریخ کی کتاب، کسی بھی آپ اچھے اسکالر کو پڑھ لیں تو اس میں پتہ چلے گا کہ انصاف کے بغیر جن سوسائٹیز کی بنیاد انصاف پہ نہیں ہوتی وہ چل ہی نہیں سکتے، وہ سوسائٹیز بن ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح. اب اگر ہم تحریک پاکستان کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں کہ مسلمانوں نے جب انگریز آئے اور انگریزوں کی حکومت شروع ہوئی تو مسلمان بر صغیر میں ایک اقلیت کی حیثیت رکھتے تھے. اور یہ جو چیز تھی کہ اقلیت کی حیثیت رکھنا، ہمارے سب لیڈروں نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے، علامہ اقبال نے، سر سید احمد خان نے، جتنے بھی ہمارے نمایاں تحریک پاکستان کے لیڈران ہیں، ان سب نے جو بات کی وہ اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی. اور اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں کیوں بات کی؟ اس لیے کی تاکہ سماجی انصاف کے جو بات ہے اس کو فروغ دیا جا سکے، اس نقطے کو جو ہے وہ اجاگر کیا جا سکے. یہاں پر تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گی کہ جب ہم انصاف کی اور سماج کی یا معاشرے کی بات کرتے ہیں تو جو عام انصاف ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا، انصاف کا بڑا اچھے پیرائے میں انہوں نے آغاز کیا. جو انصاف ہوتا ہے، جسٹس ہوتا ہے، وہ اس کی تعریف اور سماجی انصاف کی تعریف میں اگر ہم سوشیولوجسٹ کو پڑھیں تو تھوڑا فرق ہے، اور اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے ایکویلٹی، ایک لفظ ہوتا ہے ایکویٹی. صحیح. جیسے کہ اگر اس کا ہم ترجمہ کریں تو ایک ہے عدل اور دوسرا ہے مساوات. صحیح.
ٹھیک ہے. اب قرآن میں بھی جو ہے العدل کہ ٹو مینٹین بیلنس، اور دوسرا ہے دوسرا جو لفظ ہے وہ ایکویٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے مساوات. مساوات کا مطلب یہ ہوتا ہے برابر کی تقسیم کرو، ٹو ڈیوائڈ ایکولی. اب یہ ہے کہ ایکویٹی اور ایکویلٹی کا فرق سمجھنے کے لیے میں اس کی ایک مثال ایسے دینا چاہوں گی کہ جیسے ایک شخص ہے، اس کا قد 6 فٹ ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ہے، اس کا قد 5 فٹ ہے، اور ایک دیوار ہے 6 فٹ کی جس کے پار انہوں نے دیکھنا ہے. تو اب دیکھیں جو 6 فٹ والا ہے وہ تھوڑی سی ایڑیاں اگر اوپر اٹھائے گا تو وہ دوسری طرف دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو آ گئی عدل میں کہ چلو ٹھیک ہے جی سب برابر ہیں. لیکن جو ایکویٹی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دوسرا نہیں دیکھ سکتا تو اس کو تھوڑا سا آپ کو اس کو لیوریج دینا پڑتا ہے، تھوڑا سا آپ کو اس کو ٹیک سہارا دینا پڑتا ہے، کوئی آپ کو اس کو چیز پرووائڈ کرنی پڑے گی جس پہ کھڑے ہو کے وہ دوسری طرف دیکھ سکے. تو یہ ایک ایسی باریک بات ہے جس کو میرا خیال ہے ہر ایک کو سمجھنے کی، ہر لیول پہ، چاہے وہ حکمران ہیں، چاہے وہ ہمارے عوام ہیں، چاہے وہ ہماری عدلیہ ہے، چاہے وہ ہماری انتظامیہ ہے، چاہے وہ ہمارے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ معاشرے کے اندر سب برابر نہیں ہوتے. جی کچھ طبقات ہوتے ہیں جو کہ اوپر ہوتے ہیں. یہ بڑی اہم بات آپ کر رہی ہیں. جی بالکل، کیونکہ ملک بھی ایک گھر ہے، تو گھر کے جیسے سب بندوں کو آدمی ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ان کو جو چیز ریکوائر ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ ملک کے بھی ہر طبقے کو وہ چیز پرووائڈ کرنی پڑے گی. آپ نے بڑی صحیح بات جی، جیسے کہ آپ نے گھر کی مثال دی ہے، میں اسی کی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے گھر کی مثال دی، گھر میں جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا جو بچے ہوتے ہیں ان کو ذرا زیادہ توجہ دی جاتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو توانا ہوتے ہیں، جو ہر کام کر سکتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے جو انصاف ہے وہ انصاف کرتے ہوئے برابری اور مساوات ان دونوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب، اب ہم سب کا پاکستان سلوگن سچ کے پروگرامز کا اس مرتبہ، تو اس میں سب طبقات کو دیکھنا پڑے گا کہ بچوں کے کیا حقوق ہیں، بزرگوں کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے کیا حقوق ہیں، چھوٹوں کے کیا حقوق ہیں، اقلیتوں کو کیسے ہمیں بھرپور نمائندگی دینی ہے، پھر ملک کے وہ حصے جہاں تعلیم اس طرح سے نہیں ہے اس وقت ان کو تعلیم کیسے دینی ہے. تو یہ بہت بڑی، یعنی وہ آپ نے گورنمنٹ کی بات کی، وہ تو وجہ ہے، ظاہر ہے فرض اولی تو انہی کا ہے، لیکن اس میں تو ساری قوم کو ایک کوئی نہ کوئی رول ادا کرنا ہوگا، سب کو مواقع دینے کے لیے اور سب کو سماجی انصاف اور حقوق دینے کے لیے. یہ جو باتیں ماشاء اللہ میڈم نے اچھی باتیں کی ہیں، اس میں ایک تو اکنامک کا پہلو ہے. اگر کمیونزم سوشلزم کو بیچ میں لے آئیں تو ایک اکنامکس کا پہلو ہے، صحیح اور ایک سوشل میٹرز ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں اکنامکس کے پہلو میں کوئی تفریق نہیں ہے، چاہے مسلم ہو یا نان مسلم. صحیح بات. اس کی ضروریات کو پوری کرنی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ جو کارل مارکس ہے اس نے بھی جو تھیوری دی ہے، تو اس میں اس کے دو ملکوں میں، ایک تو سوویت یونین میں آیا جو لینن نے انقلاب برپا کیا ہے، اور ایک چائنا میں بعد میں آیا ماؤ زیدونگ کے حوالے سے. اور اس میں دو قسم کی ڈیفینیشن ملتی ہے کہ ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک پرفارمڈ. ایک یہ سلوگن ہے، ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز اور ہر نیڈ. ہاں بالکل ٹھیک. یہ دونوں اسلام منیمم ریکوائرمنٹ، اسلام کے اندر دونوں کو شامل کیا گیا کہ بندہ اگر ورک نہیں بھی کر سکتا ہے، اگر ڈسیبلڈ ہے کچھ ہے، اس کو دینا ضرور ہے، بھی ضروریات اسی پوری کرنی ہے. اور پھر اس میں اسلام میں یہ بھی ہے کہ سوسائٹی پر بھی بوجھ ڈالا گیا ہے کہ جو متمول طبقہ ہے وہ اپنے ارد گرد ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. صحیح بات. کہ اور کیونکہ یہاں تک آ گیا اگر ہمسایہ آپ کا بھوکا سو گیا ہے تو آپ کی عبادت قبول نہیں. جی وہ تو کہیں ہم میں سے یہ سوشل رسپانسبلٹی ہے. یعنی جو آپ نے بڑا صحیح لفظ استعمال کیا سر کہ سوشل، جہاں پر گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے وہ تو ہے ہی، وہ تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ہر متمول انسان، لیکن جی سوشلی بھی پورا معاشرہ ذمہ دار وہی ہے. اور پھر کہاں دیکھیں آپ دیکھیں ہر جو زکوٰۃ متمول طبقے صاحب حیثیت پر ہے، اور وہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے ذوی القربہ جو قریب والے لوگ ہیں ان کو پہلے زکوٰۃ ہے. یہ اکنامک ڈسبرسمنٹ ہے نا. اور یہ بہت بڑی ایک اس میں ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ ساری اسٹیٹ پہ نہیں ہے. بالکل. اور پھر اس میں آپ دیکھیں
آپ دیکھیں عید قربان ابھی حال ہی میں گزری ہے، جی جی یہ بھی کہا گوشت کو تقسیم کرنا، صحیح بات، کہ یہ ان جو آپ کے ارد گرد ہیں ان میں پہلے تقسیم کریں. صحیح بات، پھر اس عید الفطر ہے، اس میں آپ دیکھیں جو اس میں خیرات کی جاتی ہے اپنوں میں پہلے، باقی میں بعد میں کریں. تو یہ جتنا بھی اکنامک ڈسپنسیشن ہے، میرا خیال اسٹیٹس کے علاوہ سوشل زیادہ اسلام میں پایا جاتا ہے. صحیح، بالکل، اور اسی لیے ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں، عمران خان صاحب بھی نے بھی کئی دفعہ اس بات کو کہا ہے کہ ہمارے لوگ زکوٰۃ بڑی دیتے ہیں، خیرات جی بڑی جی جی دیتے ہیں. ڈونیشن کے حساب سے یہ بڑے سر فہرست ممالک میں سے ہمارا ملک. جی بڑے تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اسلام کا اثر ہے، اور یہ ہمارا یہ پوری صدیوں سے چلا آ رہا ہے. جی اچھا، یہ سر اگر ایک پازیٹیو بات ہم لیں، یعنی جو اپنے مضبوط نکات اور جو اچھے اسپیکٹس ہیں وہ بھی بیان کرنے چاہیے. جی اب باقی آپ ممالک کو لیں، صرف ایک اسپیکٹ بیان کر رہا ہوں، باقیوں پر بھی بات ہوگی. باقی بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں اقلیتوں کو وہ رائٹس نہیں ہیں، بلکہ ان پہ ظلم و ستم ہوتا ہے. وہ طبقہ کے جو برسر اقتدار ہے وہ ان لوگوں کو جو پچھڑے ہوئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں، یا مذہبی حوالے سے وہ مختلف مذہب رکھتے ہیں. بڑی اب میں کیا ممالک کے نام لوں، ہمارے ارد گرد بہت سے ممالک ہیں. اس لحاظ سے دیکھیں جائے تو ہمارے ملک میں سماجی انصاف کی صورتحال اور مواقع کی صورتحال قدرے بہتر ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. میں ایک بھی بات کرتا ہوں، جب آپ دیکھیں پاکستان بنا ہے نا، تو اس میں بعض مخالفین بھی تھے، صحیح، ٹھیک ہے، اور یہ جو مخالفین ہیں ہم کسی کا نام لیتے ہیں، جی 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 کہ قائد اعظم کے علم میں تھا، انہیں سب کو معاف کر دیا. صحیح بات ہے، کیا کمال ہے نا. جی 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 بالکل. اور باقی یہ جو ورنہ پاکستان بنانے میں اقلیتیں ہیں، اکثر اقلیتیں ہیں قائد اعظم کے ساتھ نہیں ہیں. جی کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو یا عیسائی ہوں، وہ تمام اقلیتیں، کیونکہ یہ پنجاب اسمبلی کا اسپیکر بھی وہ کرسچن تھا، جی جی وہ ہی آلسو سپورٹر پاکستان. بالکل. تو اس طرح قائد اعظم کا جو پاکستان ہے اس میں سب کا ہے. جی یعنی پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اقلیتیں ہوں یا معاشرے کے مختلف طبقے ہوں، قائد اعظم تو پاکستان بننے سے بھی پہلے ان کو ساتھ لے کر چل رہے تھے. تو سماجی انصاف کے مواقع ہوں یا تعلیم کے ہوں، آپ دونوں شخصیات ماشاءاللہ ایجوکیشنسٹ ہیں، تو تعلیم کے حوالے سے بھی بات ہو جائے کہ تعلیم بھی امیر غریب اور مسلمان ہوں، دیگر مذاہب کے لوگ ہوں، تعلیمی مواقع بھی ٹیلنٹ کے مطابق ہونے چاہیے، برابر ہونے چاہیے. اس حوالے سے بھی ہمارے ملک میں ماشاءاللہ یعنی اس طرح کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اوپن ہے، میرٹ اوپن ہے. ہمارے ہاں کوئی میرا خیال کوٹا سسٹم یا اس طرح کا اقلیتوں کے حوالے سے نہیں، لیکن پھر بھی ملک کے بہت سارے حصے ایسے ہیں یا طبقے ایسے ہیں جو تعلیم میں اس طرح کے مواقع ابھی نہیں میسر ہیں، یا تعلیم بہت، میں تو یوں کہوں گا، مہنگی بھی ہوتی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ فرمائیے. جی، بات دراصل یہ ہے کہ تعلیم کے بغیر آج کل کسی بھی ملک کا کامیابی کا سفر طے کرنا ناممکن ہے. آپ تعلیمی عمل کو جب تک دنیا کے جدید تقاضوں کے مطابق نہیں بنائیں گے، آپ اس وقت تک ترقی کا خواب نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، زندگی گزر جائے گی. دیکھیں انسانوں کی، جانوروں کی، بہت امیر ملکوں کی، بہت غریب ملکوں کی زندگی تو چلتی رہتی ہے. صحیح بات ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ملک کو ترقی دینی ہے تو اس میں آپ کو ایسا نظام تعلیم جو ہے وہ لانا ہوگا جس میں کہ ٹیلنٹ کی بیس کے اوپر لوگ آگے جا سکیں. ہم ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد یہ بڑی امپورٹنٹ بحث ہے تعلیم کے حوالے سے اور پھر سماجی حقوق کے حوالے سے. اس پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین، ہم سب کا پاکستان سچ ٹیلی ویژن کا پروگرام بھی، ہمارا سلوگن بھی، اور یہ گویا پوری قوم کی امنگوں کا ترجمان سلوگن ہے. اس پر مزید انشاءاللہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں.